اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی سید البہی السراج المضیء الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ عبد الموید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الالہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی، آج خمسہ مجالس اعضاء کی دوسری تقریر میں ہم آپ سے مخاطب ہیں اور عنوان آپ کے ذہن میں ہے تزکیہ نفس۔ اس عنوان کے تحت کل کی جو ہماری تقریر تھی اس کو تھوڑا سا آپ کے اذہان میں تازہ کر دیں اور اس کے بعد ہم اپنی اگلی منزلوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، کل کی تقریر میں ہم نے کچھ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ ایک تو یہی سورہ شعراء کی آیتیں تھیں، اس کے بعد سورہ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر سورہ روم میں فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ والی پوری آیت تھی۔ اس کے بعد ہم نے جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ انشقاق کی 6 آیت پڑھی تھی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور آیت پڑھی تھی، وہ سورہ نبا کی تھی، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا گروہ در گروہ قیامت میں آنے والوں کا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ اور اس کے بعد ہم نے ان آیتوں کے ساتھ کچھ احادیث پڑھی تھیں۔ ایک حدیث جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے کائنات کی ہر شے تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث ہم نے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق پڑھی تھی، اور تیسری حدیث ہم نے وہ پڑھی تھی کہ جس میں ارشاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عقل ایسی چیز ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت اسی مقصد کے تحت ہوتی ہے کہ وہ عقل کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں۔ ایک آیت سورہ والذاریات کی پڑھی تھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ایک حدیث جو ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کے دوران تھوڑی سی وضاحت کر دی تھی، یعنی عقل کی، کہ عقل جو ہے وہی انسان کا جوہر ہے۔ اور چند الفاظ ہم نے منتخب کیے تھے ان آیات سے کہ ہمیں وضاحت کرنا ہے اس سفر کی جو انسان ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف کر رہا ہے، ہمیں وضاحت کرنا ہے اس انداز تخلیق کی جو دین حنیف پر ہوا ہے، ہمیں وضاحت کرنا ہے فطرت انسانی کی، ہمیں وضاحت کرنا ہے ایک مرتبہ احسن تقویم کی۔ تو یہ ساری باتیں کل ہماری گفتگو میں ہو گئی تھیں، اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہماری گفتگو میں جس آیت کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم اختتام تک پہنچے تھے
وہ یہی تھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ انسان کی تخلیق میں جو چیز افضل ہے، اشرف ہے، وہ اس کے جسم کی تخلیق نہیں بلکہ اس کے ایک ایسے وجود کی تخلیق ہے جو اس ظاہری وجود کے علاوہ ہے. بس اب یہاں سے ہماری گفتگو ایک دفعہ پھر آگے بڑھے گی. ہم نے عشرہ محرم کی مجالس میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو مثالوں کے طور پر، مثالوں کی شکل میں سمجھانے کے لیے ہم نے استعمال کی تھیں مثالیں. اور ان تقاریر میں جیسا کہ ہم نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ تھوڑا ہمارا پہلو اور زاویہ مختلف ہے، اور ہم نظری گفتگو سے آگے عملی گفتگو کی طرف جا رہے ہیں. لیکن 2-3 مثالیں ایسی ہیں کہ جس کو ہمیں دہرانا پڑے گا. اس میں ایک مثال جو ہم نے پہلے بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ انسان کا ایک ظاہری وجود ہے، وہ ہے جسم، اور ایک انسان کا حقیقی وجود ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، جس کا ہم شعور رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے مشاہدات میں شامل نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ آپ کہہ کے جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں یا اپنا تذکرہ کرتے ہیں، ہم کہہ کے بات کرتے ہیں، میں کہہ کے بات کرتے ہیں، تو یہ اشارہ، یہ ضمیر، پروناؤن جسے آپ کہتے ہیں، یہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ کیا جسم کی طرف ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم کہیں کہ میں اس بات کو قبول نہیں کرتا، تو وہ میں میرا جسم ہے؟ جسم نہیں ہے. یا ہم کہیں کہ آپ اس معاملے میں غور کر لیں، تو وہ آپ جو ہیں وہ آپ کا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم شعور رکھتے ہیں، مشاہدے میں نہیں آتی. اسی طرح ہم نے ایک مثال پہلے بھی دی تھی، آج بھی دیتے ہیں، کہ ایک شخص ہے، مثلاً آپ نے اس کا پیدائش کے وقت کچھ نام رکھا. اب وہ نام اس جسم کا جو پیدا ہوا تھا نہیں ہے، بلکہ اس شخصیت کا ہے جو اس جسم کے علاوہ ہے. ایک شخص جو جسم رکھتا ہے، وہ جسم بہت سے خلیوں سے، بہت سے سیلز سے مل کے بنتا ہے. کچھ خون کے سیلز ہوتے ہیں، کچھ کھال کے سیلز ہوتے ہیں، کچھ بالوں کے سیلز ہوتے ہیں، کچھ گوشت کے سیلز ہوتے ہیں، کچھ ہڈیوں کے سیلز ہوتے ہیں. تو وہ تمام سیل، تمام خلیے جو ہیں وہ ہر روز مر جاتے ہیں، اور ہر روز اس کی جگہ نئے خلیے، وہ آب و غذا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس سے بن جاتے ہیں. تو جب تک یہ خلیے فنا ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جسم مائل بفنا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہر روز نئے خلیے بن جاتے ہیں. اگر یہ نہ بنے تو جسم آہستہ آہستہ اپنی فنا کی طرف سفر کر رہا ہے. اور یہ جو نئے خلیے بنتے ہیں، بنتے 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 چند سال یا چند ماہ یا ایک عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جسم کا مکمل مادہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے والا مادہ ختم ہو گیا، اب نیا مادہ آ گیا. ناخن آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کاٹتے جا رہے ہیں، بال آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کاٹتے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ وہ پورا ناخن ختم ہو گیا، وہ پورے بال ختم ہو گئے. اسی طرح پورا جسم ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے، نیا جسم آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جسم کے تبدیل ہونے کے بعد ہماری شخصیت تبدیل نہیں ہوتی. وہ شخصیت جس کا نام ہم نے کچھ رکھا ہے وہ وہی رہتا ہے. ایک شخص جس سے آپ 10 سال پہلے ملا کرتے تھے، اب 10 سال بعد آپ سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے، تو ان 10 سالوں میں یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کا پورا جسم بدل گیا ہے. لیکن کیا آپ کو وہ نیا شخص لگے گا؟
آپ اس کو پرانا ہی شخص سمجھیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شخصیت جو ہے اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس وجود سے ہے کہ جس کو باقی رہنا ہے. جسم فنا ہونے والی چیز ہے، فنا ہوتی رہتی ہے. جب تک جسم کے اندر وہ قوت حیات موجود ہے، بلکہ جسم کے اندر کا لفظ بھی ہم نے غلط استعمال کیا، جسم سے اس قوت حیات کا تعلق ہے جو حقیقت وجود ہے. تو جسم جو ہے اس میں نئے خلیے پیدا ہو رہے ہیں. جس دن وہ قوت حیات، وہ حقیقت وجود انسانی اس مادی جسم سے اپنا تعلق ختم کر لے گی، پھر نئے خلیے نہیں بنیں گے. تو یعنی انسان کے اندر جو اس کا اصل وجود ہے وہی اس کے جسم کو بناتا ہے، وہی اس کا جسم ساز ہے. یعنی جسم جو ہمارا بن رہا ہے، پیدا ہوئے تھے تو 10 پاؤنڈ کے تھے اور اس کے بعد ہو گئے 100 پاؤنڈ کے یا 50 پاؤنڈ کے. تو یہ جو جسم بن رہا ہے، بڑھ رہا ہے، باقی ہے، آگے بڑھ رہا ہے، وجود اس کا باقی ہے، یہ سب کا سب دراصل اس حقیقت وجود کا کرشمہ ہے. یعنی اپنا وجود ہم خود، ظاہری وجود، جسمانی وجود جو ہے اس کو ہم خود تشکیل دے رہے ہیں، اور ہماری جو ایک اس جسم سے نسبت ہے، تعلق ہے، اس کی وجہ سے وہ جسم باقی ہے، ورنہ اس جسم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ جسم جو ہے وہ ہم نہیں ہیں بلکہ ہم جسم کے علاوہ ہیں، تو پھر دین، اسلام، شریعت جو کچھ بھی ہے وہ اس وجود کے لیے ہے، اس وجود کی پرورش کے لیے ہے، اس وجود کی بقا کے لیے ہے، اس وجود کی فلاح کے لیے ہے جو جسم کے علاوہ ہے. اب یہ اور بات ہے کہ دین اسلام کی شریعت اتنی کامل ہے کہ اس کی وسعتوں میں پرورش جسم کا بھی ایک حصہ موجود ہے، کیونکہ ایک عرصہ حیات جب انسان دنیا میں گزارتا ہے تو ایک اس کا وہ حقیقی وجود ہے جس کی طرف ہم نے ابھی آپ کا اشارہ، آپ اس کو متوجہ کیا، اور ایک یہ جسم ہے، اور اس جسم کی ضرورت اس حقیقت وجود کو اس لیے ہے کہ ہم مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس مادی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مادی جسم چاہیے ہے. لیکن جب ہمارا تعلق اس مادی جسم سے، اس مادی دنیا سے ختم ہو جائے گا تو پھر اس مادی جسم کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، لیکن ہم خود رہیں گے. تو یہ ایک خاص نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں آپ کی توجہ دلانا ہے کہ دین جو آیا ہے وہ فلاح کے لیے آیا ہے، اور فلاح کے معنی یہ ہیں کہ جب تک وجود باقی رہے، جب تک انسان نعمات پروردگار عالم سے بہرہور ہوتا رہے، ہمیشہ ہمیشہ نعمات پروردگار عالم سے بہرہور ہوتا رہے. جیسے ابھی ہم نے جو آیت پڑھی سورہ والتین کی، تو اس میں کیا ہے، ارشاد ہے رب العزت کا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. انسان کو بہترین انداز پر خلق کیا، لیکن پلٹا دیا انتہائی پستی کی طرف، پستی کی انتہا کی طرف. تو پلٹا دیا کا مطلب یہ نہیں کہ اس لیے پیدا کیا تھا کہ پلٹا دیا جائے، اور یہ کون سی حکمت ہے کہ بہترین انداز پر پیدا کیا جائے اور اس کے بعد بدتر کر دیا جائے. یہ اللہ نے اپنی طرف نسبت اس لیے دی ہے کہ اس نفس کو، اس جسم کو، اس مخلوق کو اس طرح خلق کیا تھا کہ اس کے اندر حرکت صعودی یعنی بلندی کی حرکت بھی موجود تھی، پستی کی حرکت بھی موجود تھی. تو پستی کی طرف جب جائے تو انتہائی پستی میں جا سکتا ہے، اور بلندی کی طرف جائے تو انتہائی بلندی میں جا سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اس میں یہ کیفیت تھی. لیکن جب اللہ نے اس کو خلق کر دیا اور اس کے بعد
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ اس کی فلاح کے لیے پروردگار عالم نے ایجاد کیا. پروردگار عالم نے اس کو اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا. تو وہ جو ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح، اس کا مقصد یہ ہے کہ فلاح حاصل ہو اس وجود کو کہ جس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے. اور جب یہ کہا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، یعنی ایسا اجر کہ جس کا تسلسل ختم ہونے والا نہیں. غیر ممنون یعنی اس کا تسلسل ہمیشہ 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 باقی رہے. تو اب اگر انسان خود ہمیشہ باقی نہ رہے تو تسلسل نعمات الہیہ ہمیشہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ کیسے فیضیاب ہو سکتا ہے پروردگار عالم کی ان نعمتوں سے کہ جو ان کا تسلسل ختم ہی نہیں ہونے والا ہے؟ تو اس لیے یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان عالم فانی کی مخلوق نہیں ہے. جب عالم فانی کی مخلوق نہیں ہے تو پھر عالم بقا کی مخلوق ہے. عالم بقا کی مخلوق ہے تو پھر اس کو ایسی فلاح چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے، جو ہمیشہ جاری رہے. اور ہمیشہ جاری رہنے والی فلاح کو ہم حاصل کہاں سے کریں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ دراصل جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، جس میں پیغمبر کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے کہ یزکیہم، یہ جو بیان کی جا رہی ہے ذمہ داری، یتلو علیہم آیاتہ، یہ سب کے سب جو ہیں ان کا دار و مدار، ان کا مقصد جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ انسان کی اس فلاح پر ہے کہ جس زندگی کا اختتام کبھی نہیں ہوگا، ہمیشہ باقی رہے گی. تو جو زندگی باقی رہے گی وہ مادی جسم کی نہیں باقی رہے گی، حقیقت وجود کی باقی رہے گی. تو تزکیہ جو ہے، تزکیہ نفس کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے حقیقی وجود کو، اپنی اس حیثیت کو کہ جس سے انسان کہہ کے پروردگار عالم نے سورہ انشقاق میں مخاطب کیا کہ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کادحا فملاقیہ، اے انسان تو رنج و تعب کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، کھنچ رہا ہے، اور ایک دن تو اس سے ملاقات کر کے رہے گا. یہ ایک تھوڑا سا ہم نے وضاحتی بیان آپ کے سامنے رکھا، لیکن ابھی ہمیں بہت آگے بڑھنا ہے. ابھی ہماری گفتگو مزید وضاحت طلب ہے. ایک آیت سورہ والتین کی ہم نے اٹھائی، منتخب کی، اپنے منتخب شدہ آیات میں سے، اس کے اوپر ہم نے بات کر لی. اچھا، اب ایک آیت سورہ نبا کی، اس پر تھوڑی سی بات کریں. پھر ہم آئیں گے سورہ والذاریات والی آیت پر تھوڑی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ روم والی آیت پر کریں گے. تو دیکھیے سورہ نبا میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے، اب ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، آیتیں آپ نے سن لی، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا. یعنی سور پھونکا جانا کیا چیز ہے؟ پہلے یہ آپ سمجھ لیں. ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں قبض روح. قبض روح کیا ہے؟ قبض روح یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق جسم مادی سے ختم کرے، اور اس تعلق کے ختم ہونے کی جو کیفیت ہے اس کو وہ محسوس کرے. جیسے کہا اللہ نے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا احساس کرنا ہے. تو موت کا احساس نفس کیسے کرے گا؟ کہ اس کیفیت سے گزرے گا کہ جس میں تعلق روح اور جسم جو ہے وہ ختم ہوگا، منقطع کیا جائے گا. اور
اس کو ہم کہتے ہیں عالم فانی کی موت. یہ قبض روح جو ہے یہ عالم فانی کی موت ہے. اور عالم فانی کی موت انسان کو ایک عالم میں پہنچاتی ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. وہ عالم برزخ جو ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معاد روحانی. اب اس وقت ہماری گفتگو معاد پر نہیں ہے، کبھی ہوگی تو انشاءاللہ معاد روحانی، معاد جسمانی وغیرہ سمجھائیں گے. ابھی صرف ہم نفخ صور سمجھا رہے ہیں. تو کیا ہے کہ ہم نے جب اس تعلق کو ختم کیا تو مادے سے ہماری مکمل طور سے نجات ہو گئی. اب مادہ ہمارے وجود میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا ہے. جب مادہ ہمارے وجود میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا ہے تو اب ہم ایک ایسے عالم میں ہی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں مادے کا کوئی کردار نہ ہو. جب ہم عالم مادی میں زندگی گزار رہے تھے تو بھرپور کردار مادے کا ہمارے جسم مادی کی شکل میں موجود تھا. اب جب ہم عالم غیر مادی میں زندگی گزاریں گے تو پھر صورت یہ ہوگی کہ وہاں مادے کا کردار نہیں ہوگا. جب مادے کا کردار نہیں ہوگا تو ایک نئی شکل، ایک نئی کیفیت زندگی کی پیدا ہوگی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو عرصہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اس کا تعلق مادے سے ہے. یعنی مادہ جب حرکت کرتا ہے تو وقت وجود میں آتا ہے. جہاں مادے کا کردار نہیں ہوگا وہاں وقت نہیں ہوگا. اکثر ہم سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ بات ہماری سمجھ ہی میں نہیں آئی کہ آپ کہتے ہیں کہ عالم برزخ کی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد سے قیامت تک ہے، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے مر گئے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے تھوڑے دن پہلے مریں گے، تو ان کا برزخ اور ان کا برزخ جو ہے وہ تو بالکل الگ الگ ہو گیا. کیفیات برزخ اتنی طولانی ہو گئیں، ان کی اتنی کم ہو گئیں، یہ کیسے عدل خداوندی قائم ہو گیا؟ تو ان کو بتانا یہی ہے کہ ہم کیونکہ عالم مادی میں زندگی گزار رہے ہیں اس لیے ہم کو وقت کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہنا پڑتا ہے اور فوراً ہماری توجہ وقت کی طرف جاتی ہے. لیکن جب عالم غیر مادی میں پہنچ جائیں تو پھر یہ وقت والا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا اب آگے بڑھیں. تو وہ عالم بھی ایک ایسا عالم ہے جسے عالم مثالی کہتے ہیں. یعنی اس میں اور اس عالم دنیا میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ یہ دنیا مادے سے مملو ہے. یعنی یہاں جو کچھ ہے مادہ ہے، وہاں سب کچھ ہوگا. ہماری ایسی شکل و صورت، ہمارا ایسا ہی جسم، ہمارا ایسا ہی کردار، ہماری ایسی ہی ذہنیت، ہماری ایسی ہی شخصیت، ہمارے ایسے ہی رشتے، ہمارے ایسے ہی تعلقات، ہمارا ایسا ہی رہن سہن، سب کچھ ہوگا مگر مادہ نہیں ہوگا. بغیر مادہ گزار رہے ہوں. تو وہ زندگی جب اختتام کو پہنچے گی، پروردگار عالم نے سورہ مومن میں کہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو پروردگار عالم کے عتاب میں آ جائیں گے، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، پروردگار تو نے ہم کو 2 مرتبہ زندہ کیا، 2 مرتبہ مارا. 2 موتیں آئیں، 2 زندگیاں ملیں. تو وہاں پر مراد ہمارے مفسرین یہی لیتے ہیں کہ یہ ایک زندگی عالم دنیا کی تھی جو ہم نے گزاری، اور اس کے بعد ایک زندگی ہم عالم برزخ میں گزاریں گے جو کہ مثالی ہوگی اس اعتبار سے کہ جیسی یہ زندگی ہے ویسی وہ بھی ہوگی. اب اس کی باقاعدہ کیفیات ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ پھر عالم برزخ پر ہی تفصیلی بات ہو جائے. تو اب وہاں سے جب ہمیں ایک تیسرے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے جو عالم عقول ہے، جہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے، تو جس طرح نفخ صور، جس طرح قبض روح ہم کو دنیا میں موت اور برزخ میں حیات عطا کرتی ہے، آغاز حیات عطا کرتی ہے، اسی طرح نفخ صور جو ہے وہ برزخ میں موت اور عالم محشر میں آغاز حیات ایجاد کرتا ہے. یہ ہے نفخ صور. تو جب برزخ میں موت آئے اور ہم عالم آخرت کی زندگی کا آغاز کریں گے
تو وہ زندگی معنوی زندگی ہے. باطنی وجود کا ظہور وہاں پر ہے. جو کچھ ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو کچھ ہمارے نفسوں میں موجود ہے، وہ سب وہاں ظاہر ہو جائے گا. تو اس وقت یہ کہا کہ لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ کیفیتوں میں آئیں گے. یعنی جو شکل اپنے نفس کی اس نے دنیا میں بنائی ہے ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی ہم سب کو انسان سمجھ رہے ہیں، ہم سب کو آدمی کہہ رہے ہیں، لیکن ہاں ہمیں اس بات کا شعور ضرور ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کیونکہ ہر آدمی اپنے اندر بہت سے ایسے نقائص لیے ہوئے ہے کہ جن نقائص کی وجہ سے ہم اس کو حدود انسانیت سے خارج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں انسانیت نہیں ہے. یعنی بظاہر تو وہ انسان ہے، انسانوں کی شکل ہے، انسانوں کی زندگی گزار رہا ہے، انسانوں کے خواص، ظاہری خواص رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. یعنی اس نے اپنے نفس کی اصل شکل کو، جو حقیقت وجود ہے، اس کو انسانیت سے خارج کیا. ظاہر میں تو انسان ہے، اس کو انسانیت سے خارج کیا. اب جب اس نے اس کو انسانیت سے خارج کیا ہے تو اس کی جگہ کسی اور چیز نے لی ہے. اب جس چیز نے وہ جگہ لی ہے اس چیز کو اس کی باطنی شکل کہا جائے گا، اور جب قیامت میں وہ ظاہر آئے گا عالم آخرت میں، اپنی زندگی کا آغاز کرے گا تو اس شکل میں کرے گا. تو کیونکہ ہر شخص کی شکل الگ ہوگی لہٰذا مختلف گروہ بن جائیں گے، مختلف طریقوں سے لوگ آئیں گے. اب یہ ہم نے بہت ہی مشکل فلسفہ تھا، فلسفہ مبدأ و معاد جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں. ملا صدرہ کی مبدأ و معاد پر کتاب ہے، شیخ الرئیس ابو علی سینا کی بڑی معروف کتاب ہے مبدأ و معاد. تو یہ وہ کتابیں ہیں جن میں بہت ضخیم گفتگو کی ہوئی ہے، بہت ضخیم. ویسے ہم نے ہماری اطلاع کے مطابق جو ایک کتاب بہت ہی اہم ہے انسان کی حیات، اس کا وجود، اس کا انجام، بڑی مشہور کتاب ہے ملا صدرہ کی اسفار اربع کے نام سے، جس کا انگریزی ترجمہ ہو گیا ہے. اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ وہ کتاب انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ہم نے بہت دقیق فلسفے کو بہت کم الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی. اب اس کو ہم سمجھاتے ہیں ایک مثال سے، اور وہ روایت بہت سنی ہوئی آپ کی، بہت سنی ہے آپ لوگوں نے. وہ روایت کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام میدان عرفات میں ہیں، اور آپ کے ایک صحابی، روایات میں ابو بصیر لکھا ہوا اکثر ملتا ہے، لیکن ہم آپ کو آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ ابو بصیر کوئی ایک شخص نہیں تھا. ابو بصیر نام کے 4 افراد 5ویں اور 6ٹھے امام کے اصحاب رہے ہیں. دراصل ابو بصیر نام نہیں ہے، کنیت ہے. تو ایسے افراد کے جو ابو بصیر کی کنیت سے مشہور تھے 4 افراد تھے. اب ان کی تفصیل اس وقت ہم نہیں بیان کر سکتے. تو بہرحال ایک شخص امام کی خدمت میں ہے، اور وہ امام سے کہتا ہے کہ مولا، اس دفعہ حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت لوگ حج کرنے کے لیے آئیں. تو امام نے یہ فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ حاجیوں کی تعداد زیادہ ہے، تم یہ کہو کہ اس سال شور بہت ہے. تو اس نے کہا کہ مولا لوگ آئے ہیں تو شور ہے. کہا نہیں، میں تم کو ان کی حقیقت دکھاتا ہوں. اس کے بعد امام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا. جب ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ حیران ہو کے کہنے لگے کہ مولا، یہاں تو انسان بہت کم نظر آ رہے ہیں، خال خال دور دور کوئی انسان نظر آ جاتا ہے. باقی تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ انسان ہیں ہی نہیں. کچھ درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، خنزیر ہیں، لومڑیاں ہیں، بندر ہیں، انسان تو ہیں ہی نہیں. تو آپ نے کہا یہ تم نے ان کی باطنی شکل دیکھ لی. تو دیکھیے میدان عرفات میں باطنی شکل امام اپنے معجزے سے دکھا دے وہ اور بات ہے، لیکن میدان حشر میں ہر شخص اپنی باطنی شکل میں ہی آئے گا. ہر شخص اپنی باطنی شکل میں آئے گا، اور وہ باطنی شکل جو ہے وہ چھپی بھی نہیں ہوگی، سب کو نظر آ رہی ہوگی.
لہٰذا گروہ بن جائیں گے، بندروں کی شکل میں آنے والے الگ، خنزیروں کی شکل میں آنے والے الگ، چونٹیوں کی شکل میں آنے والے الگ، اور اسی طریقے سے مختلف شکلوں میں آنے والے الگ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ حقیقت وجود جو ہے اس کی طرف ہمیں مکمل توجہ دینا ہے، کیونکہ ظاہری جسم جو ہے وہ تو انسان کا ہے ہمارا دنیا میں اس وقت تک جب تک کہ ہم مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مادے سے باہر جائیں گے اور باطنی وجود کی حقیقت سامنے آئے گی تو وہ مسخ شدہ نہ ہو، بس اس کو مسخ شدہ ہونے سے بچانا جو ہے وہ ہے یزکیہم، وہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا کے باشندے ہیں کہ جو مادے میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہماری فکر بھی مادے میں غرق ہو گئی ہے، اس لیے ہم غیر مادی حقائق کا ادراک آسانی سے نہیں کر پاتے، لیکن ادراک کرنا ہماری فطرت ہے۔ اور وہ جو سورہ روم کی ہم نے آیت پڑھی جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ دیکھو یہ دین حنیف ہم نے ایجاد کیا، اور اس دین حنیف کو ہم نے ایک فطرت کی شکل دی، اور اس فطرت پر ایک مخلوق کو خلق کیا۔ اس مخلوق کی تخلیق ایسی ہوئی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ وہ بہترین انداز پر خلق ہو گیا، بہترین انداز پر خلق ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے ہماری فطرت ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے۔ انسان کو انسان بنایا ہے اس کے امتیاز فطرت کے ذریعے، باقی تمام مخلوق وہ ہیں کہ جن کو وہ فطرت عطا نہیں کی، ان کو جو تخلیقی صفات دی ہیں ان کے لیے ہم اپنی تمام تقریروں میں لفظ فطرت یا جس کو آپ نیچر کہتے ہیں وہ استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم جب فطرت کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ صرف اور صرف اس معنوں میں استعمال کریں گے جسے پروردگار عالم نے دین حنیف کہا ہے، قوت حیات کے معنوں میں استعمال نہیں کریں گے، خواص سے زندگی کے معنوں میں استعمال نہیں کریں گے۔ وہاں پر ایک لفظ ہم استعمال کریں گے جبلت، جبلت۔ اب اس کا انگریزی ترجمہ آپ خود کر لیجئے۔ ایک چیز ہے فطرت اور ایک چیز ہے جبلت۔ انسان کو پروردگار عالم نے فطرت دی ہے اور باقی تمام مخلوقات کو جبلت دی ہے۔ اچھا ایک بات ہم اور کر لیں کہ ہم انسان اور باقی تمام مخلوقات کی جب بات کرتے ہیں تو وہ مخلوقات جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، ورنہ ایک مخلوق کا ذکر قرآن میں انسانوں کے ساتھ آیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ والذاریات کی آیت پڑھی لقد، جہاں پر ارشاد رب العزت ہوا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو، یا سورہ رحمان میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، تو وہاں دو سے مراد انسان اور جن ہیں، یا یہاں پر بھی جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اسی مقصد کے لیے جن کو پیدا کیا، تو ہم جنوں کو اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے مشاہدے میں آنے والی مخلوق نہیں ہیں، اس لیے ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نظر انداز کر دیں۔ جب ہم صرف انسان کہہ رہے ہیں تو انسان کے علاوہ آپ ان مخلوقات کو ذہن میں لائیے گا جو مشاہداتی ہیں، یعنی مشاہدے میں آتی ہیں، جو مشاہدے میں نہیں آتی ہیں ان کو نہ لیجیے گا، اسی وجہ سے جن کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو انسان وہ مخلوق کہ جس کو فطرت عطا کی گئی، اور باقی تمام مخلوقات وہ ہیں کہ جن کو جبلت عطا کی گئی۔ جبلت جو ہے وہ اپنی جگہ اس لیے مستحکم ہے
کہ جتنی مخلوقات جبلت کے ساتھ خلق ہوئی ہیں وہ اس عالم دنیا میں خلق ہوئی ہیں، اور عالم دنیا ہی ان کی جگہ ہے حیات کی۔ بہت کم جانور ایسے ہیں کہ جن کو ہم برزخی کہتے ہیں، یعنی جن کے لیے حیات بعد از موت ہے، ورنہ جانور کے لیے حیات بعد از موت نہیں ہے، کیونکہ جانور آزمائش کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ صرف چند جانور ہیں، لیکن ان کی بھی جو آزمائش ہے اور بعد حیات جو ان کی پرسش ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ مخلوق کے جسے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے وہ صرف انسان ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ ایک آیت اور سن لیجیے، سورہ ملک۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ با برکت ہے وہ ذات، یعنی وہ ذات وہ ہے کہ جس میں کہ جو سرچشمہ بقا ہے۔ برکت آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ برکت کا لفظ آپ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں بقائیت ہو، باقی رہنا ہو۔ آپ نے کچھ مہمانوں کو بلایا اور اس کے بعد ان کے لیے غذا کا انتظام کیا، بہت سے مہمان آ گئے، توقع سے زیادہ آ گئے، سب نے سیر ہو کے کھا بھی لیا، اس کے بعد آپ کے ہاں غذا بچ بھی گئی، تو آپ کہیں بھائی اس غذا میں تو بڑی برکت ہو گئی۔ یعنی بقا کی صلاحیت، بقا کا ملکہ۔ تو پروردگار عالم نے اپنے آپ کو مبارک، بابرکت کہا ہے۔ بابرکت وہ جو سرچشمہ بقا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ذات بابرکت ہے، اس کی حکومت کے آثار کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، چاہے عالم دنیا ہو، چاہے عالم برزخ ہو، چاہے عالم محشر ہو، چاہے عالم آخرت ہو، اس کی حکومت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ اللہ وہی تو ہے کہ جس نے موت کی کیفیت کو بھی خلق کیا اور حیات کی کیفیت کو بھی خلق کیا۔ موت کی کیفیت کو بھی خلق کیا، حیات کی کیفیت کو بھی خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو حسن عمل میں آزما لے۔ تو حسن عمل میں آزمائش کے لیے انسان کو کیفیات موت و حیات عطا کی گئی ہیں۔ تو زندگی بھی اور موت بھی، دونوں چیزوں کا مقصد جو ہے وہ آزمائش ہے۔ آزمائش حسن عمل ہے، احسن عمل میں، بہترین عمل میں آزمائش ہے۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تم کو آزمانا چاہتے تھے حسن عمل میں، تو یا رسول اللہ یہ حسن عمل کیا ہے؟ تو آپ نے حسن عمل کے 3 شعبے بیان کیے۔ فرمایا دیکھا جائے گا کہ کس نے اپنی عقل کو کتنا کامل کیا۔ دیکھیے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے کہ تمہیں ایسن عمل میں، حسن عمل میں آزمائیں۔ اور پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں وہ حسن عمل تکمیل عقل ہے۔ وہ حسن عمل کیا ہے؟ تکمیل عقل ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، تکمیل عقل ہے۔ اور ابھی ہم نے حدیث کیا پڑھی تھی کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا مگر تکمیل عقل کے لیے، تکمیل عقل کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ نفس میں خوف خدا کس نے زیادہ پیدا کیا۔ نفس میں خوف خدا کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر معرفت پروردگار عالم کار فرما ہوتی ہے، تو وہ اس کے وجود کے ہیبت و جلال کو
اپنے نفس میں محسوس کرتا ہے، اور وہی ہیبت و جلال پروردگار عالم جو معرفت کا نتیجہ ہے وہ خوف خدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا میں ہوں۔ خیر، تو آگے بڑھیے۔ تو اور تیسری چیز یہ کہی کہ دیکھا جائے گا کہ حلال و حرام کا علم کس نے سب سے زیادہ حاصل کیا۔ تو یہ تکمیل عقل، خوف خدا، علم، تین چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تین چیزیں جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ صرف انسان کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے نہیں ہیں۔ تو کیونکہ یہ صرف انسان کے لیے ہیں تو انسان میں ایک امتیاز پیدا ہو گیا، یعنی باقی مخلوقات اور انسان الگ الگ ہو گئے۔ جب باقی مخلوقات اور انسان دو الگ چیزیں ہو گئیں تو تخلیق انسان فطرت پر اور دیگر چیزوں کی جو تخلیق ہے وہ جبلت پر۔ اب یہ فطرت اور جبلت کا فرق آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جبلت میں یہ خوبی ہے کہ کیونکہ اہل جبلت جتنی مخلوق ہیں، جو مخلوقات جبلت رکھنے والے ہیں، ان کو آزمائش کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ ان کو اللہ کے سامنے جا کے جواب تو دینا نہیں ہے، ان کو تو دنیا کی زندگی گزارنا ہے، افزائش نسل، افزائش عمر اور بقائے حیات کی جد و جہد، اسی میں ان کی زندگی تمام ہو جائے گی۔ تو ان کو جبلت دی ہے تاکہ قدرت پروردگار عالم انسان کے لیے سامنے آ جائے، یعنی انسان کے لیے مخلوقات کی جبلتوں کا فرق معرفت کا نشان بن جائے، معرفت کا ذریعہ بن جائے، معرفت کی علامت بن جائے۔ تو انسان کے لیے ہر شے اس لیے پیدا کی ہے کہ ہر شے انسان کے لیے افادیت بھی رکھتی ہے، مادی افادیت بھی رکھتی ہے۔ ہر شے انسان کی تسخیر میں، اس کے تصرف میں بھی آ سکتی ہے، اور ہر شے کا وجود جو ہے وہ معرفت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو تمام چیزیں جو ہیں ان کو پروردگار عالم نے تمام جانوروں کو جبلت دی ہے۔ اب مثال اس کی ہم اس طرح آپ کو سمجھائیں کہ جیسے فرض کریں ایک گائے ہے، آپ اس گائے کو زیر مشاہدہ لائیں تو اس گائے میں جتنی صفات ہیں وہ سب گائے والی ہیں، یعنی اس کے اندر خالصتاً گائے کی صفات جمع ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گائے میں کوئی گھوڑا پن آ جائے، گائے میں کوئی گدھا پن آ جائے، گائے میں کسی اور مخلوق کا رنگ نظر آئے۔ گائے خالص گائے ہوگی، بلی خالص بلی ہوگی، وہ بس جو جبلت بلی کی ہے اس سے باہر وہ نہیں جائے گی۔ تمام عادات و اطوار، تمام اس کی زندگی کے طریقے سب ویسے ہوں گے جیسے ایک بلی کے ہونا چاہیے۔ گھوڑا خالص گھوڑا ہوگا، گھوڑے سے باہر اس کے اندر آپ کچھ نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ انسان کو مشاہدے میں لائیں تو انسان کے باطن پر جب آپ نظر کرتے ہیں تو کبھی آپ کو اس کے اندر درندہ پن نظر آتا ہے، کبھی انسان کے اندر آپ کو بندر پن نظر آتا ہے، کبھی انسان کے اندر آپ کو لومڑی پن نظر آتا ہے۔ یعنی انسان کی جو فطرت ہے وہ اس فطرت کو بڑی جلدی سے، بڑی آسانی سے چھوڑ دیتا ہے، جبکہ جبلت والے جانور جو ہیں وہ اپنی جبلت کو نہیں چھوڑتے، وہ خالص رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے انسان میں اور حیوان میں اس اعتبار سے کہ وہ جبلت پر کاربند ہیں اور انسان فطرت پر کاربند ہے۔ تو فطرت سمجھ میں آئی؟ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو پروردگار عالم نے جس فطرت پر خلق کیا ہے اس فطرت کو اللہ نے دین حنیف کہا ہے، وہ فطرت دین حنیف ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ہم آپ کو اشارہ دیں، بعد میں وضاحت کریں گے کہ وہ جو سورہ شعراء کی آیتوں میں ہم کہہ رہے ہیں
کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن مال یا افرادی طاقت کام آنے والی نہیں ہے، اس دن قلب کی سالمیت کام آئے گی۔ تو قلب کی سالمیت یہ ہے کہ جس انداز پر پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے، اس حالت پر باقی رہنا سالمیت قلب ہے۔ اب دیکھیے لفظ قلب جو ہے اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں، آج کی حد تک پھر انشاءاللہ کل ہم مزید وضاحت کریں گے۔ قلب، قرآن میں لفظ قلب متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ قلب کا اردو ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دل، انگریزی ترجمہ کرتے ہیں ہارٹ۔ تو قلب قرآن میں اس معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے جس میں میڈیکل سائنس میں، علم طب میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں لفظ قلب ان معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے جس میں علم اخلاق میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں لفظ قلب ان معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے جس میں علم عرفان میں استعمال ہوتا ہے۔ تینوں معنوں میں لفظ قلب کی آیتیں ہیں، وہ ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، تینوں میں آیتیں ہیں، تینوں معنوں میں۔ ہم یہاں پر جب لفظ قلب استعمال کر رہے ہیں تو پہلی شکل یا پہلی تعریف جو ہم کریں گے وہ علم اخلاق کی روح سے کریں گے، اور اس کے بعد اگر موقع ملا تو قلب کی دوسری تعریف ہم کریں گے علم عرفان کے اعتبار سے۔ تو دیکھیے علم اخلاق کے اعتبار سے قلب جو ہے وہ حقیقت وجود کا جو لفظ ہم اتنی دیر سے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت الگ ہے، آپ کا جسم الگ ہے، آپ کی حقیقت الگ ہے، آپ کا جسم الگ ہے، آپ کا ظاہر الگ ہے، آپ کا باطن الگ ہے، یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا، تو وہ باطن جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کو بھی قرآن میں قلب کہا گیا ہے۔ جیسے آپ نے نام سنا علامہ مجلسی کی بڑی مشہور کتاب حیات القلوب، دلوں کی زندگی، دلوں کی حیات۔ تو وہ حیات القلوب کیا ہے؟ کون سے قلوب ہیں؟ وہ قلوب حقیقت انسان ہیں۔ تو قلب کا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ حقیقت انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ جو کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کہاں کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے؟ دین حنیف پر پیدا کیا ہے، بے عیب دین پر پیدا کیا ہے، اور وہ بے عیب دین جو ہے وہی فطرت ہے، وہ بے عیب دین جو ہے وہی فطرت ہے، اور اسی فطرت پر باقی رہنا روز قیامت منزل لقائے رب کے اوپر کام آئے گا۔ اگر وہاں سے انحراف ہو گیا تو پھر وہ کام نہیں آئے گا، پھر شیر کی حیثیت سے، درندے کی حیثیت سے، جانور کی حیثیت سے، بھیڑیے کی حیثیت سے قیامت میں آئیں گے، کیونکہ قلب سالم نہیں رہا۔ قلب کی سلامتی ضروری ہے۔ اب قلب سالم کیسے رہے؟ یزکیہم، یہی ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ قلب کو سالم رکھا جائے، آلودگی سے پاک رکھا جائے۔ اب آخر میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ والشمس کی کچھ آیتیں، اور اس کے بعد مصائب کی طرف آ جائیں گے، اور پھر کل انشاءاللہ وہیں سے ہماری گفتگو شروع ہوگی جہاں پر ہم آج ختم کر رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ والشمس میں، جہاں پر اللہ نے قسمیں کھانے سے گفتگو کا آغاز کیا ہے، والشمس والضحیٰ والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ وہاں سے اللہ نے شمس کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، قسمیں کھاتے 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 جب وہ آ گیا ایک مقام پر، وہاں پر آ کے اس نے ایک قسم کھائی، اور وہ قسم کیا کھائی؟ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، اور نفس کو سنوارنے والے کی قسم، یعنی خود اپنی قسم کھائی، کیونکہ نفس کو سنوارا تو اس نے۔ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کو الہام کیا ہر اچھائی کا، ہر برائی کا۔ کس کو الہام کیا؟ نفس کو۔ اس نفس کو سنوارا، اس نفس کی قسم کھائی، کہا کہ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، فلاح پا گیا وہ کہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا۔ کس کا تزکیہ کر لیا؟ نفس کا۔ کیسے کر لیا؟ اس کو اللہ نے الہام کر دیا تھا ہر اچھائی اور برائی کا، اس نے برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کیا، اچھائیوں سے اپنے آپ کو مزین کیا۔
اب یہ اچھائی اور برائی کیا ہے، یہ پھر ہم آپ کو آگے چل کے سمجھائیں گے کہ دو اقسام ہیں نفس کی صفات کی. ایک کو ہم کہتے ہیں معائب نفس، یعنی نفس کے عیوب، نفس کے عیب، معائب جمع ہے عیب کی، اور ایک کو کہتے ہیں فضائل نفس، یعنی نفس کے فضائل، نفس کی فضیلتیں. تو نفس کی فضیلتوں کو بھی اللہ نے الہام کیا ہے، اور نفس کے معائب کو، نفس کے جو عیوب ہیں ان کو بھی الہام کیا ہے. اب یہ الہام کیا کیا، الہام کیا شے ہوتی ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل کی تقریر میں بتائیں گے کہ الہام کیا ہے، وحی کیا ہے، القاء کیا ہے، مہمیز کیا ہے. بہرحال یہ سب کل کی تقریر میں نہیں بتا سکیں گے، یہ تو ہم جوش بیان میں کہہ گئے، لیکن یہ کبھی موقع ہوگا تو بیان کریں گے کہ الہام کی منزل کیا ہوتی ہے، وحی کی منزل کیا ہوتی ہے. یہ تو ہم شاید اس خمسے میں بیان ہی نہیں کر پائیں گے، لیکن الہام کے اوپر بہرحال گفتگو کریں گے. تو الہام کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی فطرت لاشعوری میں رکھی جاتی ہیں، اس کے لیے تبلیغات کی یا تشریعی صحیح کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کوئی بھی انسان ہو، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، حد یہ کہ لا مذہب ہو، کوئی اس کا مذہب ہی نہ ہو، اس سے آپ کہیں کہ سچ کیسی چیز ہے، وہ کہے گا اچھی چیز ہے. کہیں جھوٹ کیسی چیز ہے، کہے گا بری چیز ہے. اس سے آپ کہیں قتل کیسی بات ہے، کہے گا بری بات ہے. آپ کہیں کہ ہمدردی کیسی چیز ہے، کہے گا اچھی چیز ہے. آپ کہیں محبت کیسی چیز ہے، کہے گا اچھی چیز ہے. آپ کہیں نفرت کیسی چیز ہے، کہے گا بری چیز ہے. تو یہ اس کو سکھایا نہیں گیا ہے، یعنی اس نے کہیں سے سیکھ کے نہیں بتا رہا ہے، وہ کسی سے پڑھ کے نہیں بتا رہا ہے. وہ کہاں سے بتا رہا ہے، وہ اس فطرت پر بات کر رہا ہے جس پر اللہ نے اس کو خلق کیا ہے. اس فطرت کی بات کر رہا ہے جس پر اللہ نے اس کو خلق کیا ہے. تو فطرت سب انسانوں کی ایک جیسی ہے، فطرت سب کی ایک جیسی ہے. جب فطرت میں تغیر آتا ہے، انحراف آتا ہے، فرق آتا ہے، تو انسانوں میں فرق پیدا ہوتا ہے. اگر ہر انسان فطرت پر ہو تو سب ایک جیسے ہوں گے. بہرحال آج ہم یہاں پر گفتگو کو تمام کر رہے ہیں، اور کل ہم نے تذکرہ کیا تھا اہل حرم کی اسیری کا، اور کربلا سے یہ اہل حرم جب اسیر ہو کے کوفے آئے ہیں تو ایک عجیب تذکرہ ملتا ہے جس کی طرف ہم آج آپ کی توجہ دلائیں گے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. آج صرف روایات کی حد تک بات کر رہے ہیں. جس وقت کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا اور آپ کا سر تن سے جدا ہوا تھا، اس وقت خولی ابن یزید کو، یعنی اس یزید کا بیٹا نہیں ہو، یزید ابن ابی سفیان کا بیٹا نہیں تھا، کسی اور یزید نام، اس کو امام حسین کا سر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد باقی متعدد سر جو تھے وہ مختلف سرداروں کو دیے گئے تھے. سب سے پہلے شہادت امام حسین کے بعد سر امام حسین کربلا سے ابن زیاد کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد باقی سر جو تھے اس میں سے کچھ سر روانہ کیے گئے تھے، اور مزید سر جو تھے اہل حرم کے قافلے کے ساتھ نوکھائے نیزہ پر آگے آگے جا رہے تھے. جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تھا اور ہر طرف یہ منادی کر دی گئی تھی کہ اہل حرم حسین ابن علی کے، جو کہ ایک معاذ اللہ باغی تھا، بغاوت کرنے والا تھا، اس کے حرم اسیر ہو کے آ رہے ہیں، اور آ کے اس کے حرم کی اسیری کا تماشا دیکھو. اور آل رسول کی بے پردگی کا، آل رسول کی بے رضائی کا تماشا دیکھنے کے لیے پورا شہر دور دور سے لوگ امنڈ کے آئے تھے. سڑکوں پر مجمع تھا، کوٹھوں پر مجمع تھا، چاروں طرف مجمع تھا، اور لوگ تماشا دیکھ رہے تھے ان قیدیوں کا. اس وقت دروازہ شہر کوفہ پر ایک شخص جس کا نام ہے حارث ابن وقیدہ، حارث ابن وقیدہ کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا، بہت لمبا نیزہ تھا، جس پر سر سید الشہداء کو لگایا گیا تھا. اور
سر سید الشہداء اس عالم غربت میں اہل حرم کی بے ردائی کو کس طرح دیکھ رہا تھا، کس طرح محسوس کر رہا تھا، اس کے سلسلے میں ہمارے پاس 7 روایتیں ہیں. یعنی ہم باقاعدہ روایتوں سے بات کر رہے ہیں. 7 روایتیں ہیں، اور ان میں سے اس کے راویوں میں ایک راوی حارث بن وقیدہ ہے، جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس میں سر امام حسین تھا. اور اس کے علاوہ 6 راوی اور ہیں، جس میں 2 اصحاب رسول ہیں. ایک زید ابن ارقم ہیں اور ایک سہیل ابن سعد ہیں. یہ دونوں اصحاب رسول ہیں، یہ دونوں بھی اس کے راوی ہیں. اس کے علاوہ 4 راوی اور ہیں، اور اس روایت کو بہت سے مورخین نے لکھا ہے اور مختلف سلسلوں سے لکھا ہے. فلاں نے اس سے روایت کی، فلاں نے اس سے روایت کی، فلاں نے اس سے روایت کی، مختلف سلسلوں سے لکھا ہے. اور ہمارے ایک بڑے مشہور عالم ہیں سید ہاشم بہرانی، ان کی ایک مشہور کتاب ہے مدینۃ المعاجز، جس میں انہوں نے 14 معصومین علیہم السلام کے معجزوں کو جمع کیا ہے. ان معجزوں میں انہوں نے ایک سلسلہ روایت قائم کیا ہے کہ جو شیعہ سلسلہ نہیں ہے، عام مسلمانوں کا سلسلہ ہے، اس سے وہ روایت آئی ہے. اور اس میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ اس عالم غربت میں جناب زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ سبط رسول کا سر نیزے پر ایک دفعہ کھنکھارا، اور کھنکھارنے کے بعد اس نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. جب سورہ کہف کی تلاوت شروع کی سر حسین نے، اور میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا. ایک دفعہ میں نے جب 10 آیتیں سنیں، سورہ کہف کی پہلی آیت سے لے کے 10ویں آیت تک جب سر حسین تلاوت کر چکا، اور وہاں پر اصحاب کہف کا تذکرہ آیا اور امام نے ان کا ذکر کیا کہ قدرت کی عجیب نشانی ہیں، تو ایک مرتبہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا آپ کا سر اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے. اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا. مجھے ہوش نہیں رہا کیونکہ میں ایک طرف حسین کی یہ غربت دیکھ رہا تھا، اور ایک طرف اہل حرم کے اس حال کو دیکھ رہا تھا جس کی طرف اہل حرم کو لایا گیا ہے، اور جس طرح اہل حرم اسیر ہو کے لائے جا رہے ہیں، کوٹھوں پر سے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. جب میں بے ہوش ہوا اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو سر سورہ کہف کی تلاوت ختم کر چکا تھا. لیکن ایک مرتبہ عالم یہ تھا کہ لوگ چھتوں سے کھجوریں پھینکنے لگے، کسی نے پتنگ باری کی، کسی نے کسی طریقے سے اذیت دینے کی کوشش کی. اس وقت ایک مرتبہ شہزادی کو موقع ملا، اور وہ جو کھجوریں پھینکنے والے تھے ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ باغیوں کا گروہ تھا جس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی. تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بچیوں سے، خاص طور سے جناب سکینہ سے کہا کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے. دیکھیں کیا وقت آ گیا تھا آل محمد پر کہ اس طریقے سے آل محمد کا تعارف ہو رہا ہے. جو اذیت نیزوں سے دی جائے، جو اذیت رسیوں سے دی جائے، جو اذیت تلواروں سے دی جائے، جو اذیت مختلف طریقے سے جسمانی طور پر دی جائے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ وہ اذیت تھی جو کربلا سے لے کے اور کوفے اور شام تک اہل بیت کو دی گئی، جسے ذہنی اذیت آپ کہہ سکتے ہیں. تو اہل حرم اس ذہنی اذیت سے گزر رہے ہیں. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بار الہ ہماری اس قلیل بات کو قبول فرما، ہمارے زندوں پر رحم کر، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، عزاداری سید الشہداء کو شان و شوکت دے. پروردگار بانی مجلس اور شرکائے مجلس کو ہر بلا ہر آفت سے نجات دے. ان کی تمام جائز خواہشات کو بطفیل ذکر محمد و آل محمد پورا کر. پروردگار ظہور حجت میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.